بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، یہ کہانی ہے ایک نماز پڑھنے والے عیسائی کی۔ یقیناً اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، ورنہ یہ واقعہ آپ کی زندگی بدلنے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ دوستوں، ایک انگریز تاجر کا مسجد میں اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ جب بھی مسجد میں آتا بڑے شوق سے وضو کرتا، نہایت ہی انکساری سے نماز پڑھتا، بہت دیر تک سجدے میں گرا رہتا اور ایسی محویت کے ساتھ دعا کرتا کہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کے سوز و گداز کو محسوس کر پاتے تھے۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب نے پوچھا کہ آپ کے قبول اسلام کا کیا سبب ہے؟ آپ نے کیسے اسلام قبول کیا؟ انگریز نے جواب دیا، نماز کا جادو، یعنی نماز کی کشش نے مجھے مسلمان کر دیا۔ امام صاحب نے پوچھا کہ مگر نماز تو آپ نے قبول اسلام کے بعد پڑھی ہوگی نا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، میری نماز تو پہلے تھی اور قبول اسلام بعد میں ہوا۔ امام صاحب نے پھر پوچھا، یہ بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے، میں سمجھ نہیں سکا، ذرا آپ تفصیل سے بتانا چاہیں گے کہ اسلام سے پہلے نماز تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی؟ اس پر اس نے کہا کہ امام صاحب، میرے قبول اسلام کا واقعہ یقیناً بڑا عجیب ہے۔ اور اس طرح کہ 1912 سے میں مشرقی افریقہ کے برطانوی علاقے کینیا میں آباد ہوں اور وہاں میرا بہت بڑا بزنس ہے۔ مذہبی اعتبار سے میں پروٹسٹنٹ عیسائی تھا اور اپنے عقیدے میں بہت زیادہ سخت۔ میری روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر حد درجہ مطمئن تھی۔ اگرچہ کاروبار کے سلسلے میں میرے وقت کا بڑا حصہ بیرونی ممالک کے سفر میں گزرتا تھا، لیکن کاروبار کی سخت مشغولیت بھی مجھے انجیل کے مطالعہ اور مذہبی جلسوں کی شرکت سے باز نہ رکھتی تھی۔ انجیل کا ایک نسخہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا اور میرا اعتقاد تھا کہ میری روح کا زیور یہی ہے۔ امام صاحب، اس دوران مجھے مصر جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پہلی مرتبہ میں نے اسلام کی تاریخی شوکتوں کی سیاحت کی۔ میں نے دریائے نیل دیکھ کر فرعون کی پوزیشن بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی حقیقی صورت سے بھی آگاہ ہوا۔ میں نے وہاں کے مشہور تاریخی اور دینی ادارے جامع ازہر کی زیارت کی، مسجد محمد حسین اور مسجد سیدہ کو دیکھا۔ ان زیارتوں کا میرے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس کے بعد میں کثرت سے مصر جانے لگا۔ دھیرے دھیرے میری یہ حالت ہو گئی کہ میں جب بھی کاروبار سے ذرا بھی فارغ ہوتا، ایک اندرونی جذبہ میرے دل کو پکڑ لیتا اور کشاں مجھے اسلامی مسجدوں میں لے جاتا۔ میں وہاں خدا پرستی کی کچھ ایسی دل نواز کیفیتیں دیکھتا کہ جس سے میرا دل باغ ہو جاتا۔ وہاں ایک شخص ایک اونچی مینار پر کھڑا ہو جاتا اور نہایت ہی پیاری آواز کے ساتھ ایک روحانی گیت گاتا، یعنی جسے اذان کہا جاتا ہے، جس سے مسجد کی فضائیں جھومنے لگتی۔ اس کے بعد امیر و غریب، گورے اور کالے، چھوٹے اور بڑے، سب مسلمان چوک در چوک مسجد میں داخل ہوتے، امامیں اور ربائیں اتار کر ننگے پاؤں پانی کے حوض کے گرد بیٹھ جاتے۔ پھر یہ لوگ اپنا ہاتھ منہ کئی مرتبہ دھو کے صاف اور اجلا کر لیتے۔ اس کے بعد سب لوگ حوض سے اٹھتے، کپڑے پہنتے اور قطاریں بنا کر مسجد کے دالان میں بڑی محبت سے بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد اقامت کہی جاتی اور تمام حاضرین نہایت ہی ادب اور وقار کے ساتھ صفیں بنا لیتے۔ یقین کریں، یہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگتا۔ پھر نماز شروع ہو جاتی اور تمام مسجد میں ہیبت اور جلال اور سکون اور سکوت کی کیفیتیں چھا جاتی۔ پھر دل لبھا دینے والے رکوع اور سجود کے مناظر میری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ملتے۔ یہ مناظر ایسے مؤثر ہوتے تھے کہ جس شخص میں ذرا بھی عقل و احساس موجود ہو، وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دیکھنے والے کو اللہ کی شان نظر آتی تھی۔ انسان محسوس کرتا تھا کہ گویا میں اس دنیا سے بلند ہو کر کسی دوسرے عالم میں کھنچا چلا جا رہا ہوں۔ سچ مچ یہ تو نماز کی دلکشی اور جاذبیت کا اثر جادو کی طرح میرے دل پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ نماز کی عمل کی خوشنمائی نے میرے دل کو جیت لیا۔ سجدہ ریز ہونے نے میری فطرت کو زیر کر لیا۔ جب وہ حوض کے کنارے بیٹھتے تو مجھے بھی حسرت ہوتی کہ کاش میں ان کے ساتھ شامل ہو سکتا۔ جب وہ قطاریں باندھتے تو میں خیال کرنے لگتا کہ کاش میں بھی دوڑ کر ان کے ساتھ مل جاؤں۔ جب وہ سجدے میں گرتے تو میرا دل بیٹھ جاتا کہ میں ان کے ساتھ کیوں شامل نہیں ہوں۔ میں مسجد میں خوشی کے ساتھ داخل ہوتا تھا، لیکن جب نماز کے بعد واپس لوٹتا تو محسوس کرتا تھا کہ جیسے دوسروں کے دامن مراد پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں اور میرا دامن خالی ہے۔ اسلام نے نماز کی خوشنمائی کی راہ سے میرے دل کو جیت لیا اور مجھ پر اسلام کا عمل تسخیر شروع ہو گیا۔
نماز کے دل گداز نظارے اور اسلامی عبادت کی روح پرور کیفیتیں مجھ پر اسلام کی کشش بھرنے لگی۔ میں اپنے مذہب سے دور ہونے لگا۔ وہ عقیدہ جو میرے باپ کا تھا، وہ عقیدہ جو میرے دادا کا تھا، دھیرے دھیرے اس میں کمزوری آنا شروع ہو گئی۔ میں اکثر اپنے دل کے چین کو شکوک کے کانٹوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میری یہ تمام کوششیں بیکار تھیں۔ مجھ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دینی علوم کی خواہش غالب آ گئی، اور اب میں مطالعہ اسلام کے لیے بہت بے چین ہو گیا۔ میں اسلامی تعلیمات کا بڑے غور سے مطالعہ کرنے لگا۔ جس قدر میرا مطالعہ بڑھا، اسی قدر میرے شوق کا دامن پھیلتا چلا گیا۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے عربی زبان ضرور سیکھنی چاہیے۔ اس دھن میں نے کئی سال گزار دیے۔ جس قدر اسلام کے متعلق میری بحث اور تحقیق کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اسی قدر میری روحانی پیاس بڑھتی چلی گئی۔ آخرکار میں پوری طرح اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک دن میں نے اذان سنی، ناگہاں کسی چیز نے میرے دل کو کھینچا اور میں نمازیوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب میں پورے طور پر مسلمان ہوں، اور میرا یقین ہے کہ کوئی بھی دین اور مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک نمازی کو لے لیجئے، صرف اس ایک چیز میں ایسے لطیف، عجیب اور عظیم الشان سبق موجود ہیں جو ساری دنیا کی نجات اور رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ اس میں لطافت بھی ہے، پاکیزگی ہے، اس میں غسل و وضو کے پاکیزہ ضابطے ہیں، اس میں عجیب قسم کی ورزش ہے، اس میں اتحاد اور اجتماع ہے، اس میں برابری ہے، اس میں ہمدردی ہے۔ ان خوبیوں کے بعد یہ بہترین عبادت ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں امام کی اطاعت اور اہل اسلام کے اجتماعی نظام کا راز بھی پوشیدہ ہے۔ باقی رہا بندے کا خدا سے راز و نیاز کا سلسلہ، تو یہ ایک کرشمہ ہے جسے ہم محسوس تو کر سکتے ہیں مگر بیان نہیں کر سکتے۔ دوستوں، یہ کہانی ایک انگریز کی ہے جو پکا نمازی بنا اور بعد میں مسلمان ہو گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو کفر کے اڈے سے بھی کھینچ لیتا ہے اور اسلام کے دامن میں لا کر آباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب کرے اور پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔